ایک دن ایسا ہوا اپنے بابا کے ساتھ سینے پہ لیٹی ہوئی ہے، بابا بھی ساتھ کھیل رہے ہیں، بچی بھی ساتھ کھیل رہی ہے۔ موت کا وقت قریب آ گیا، بابا ان کا، والد ان کا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بچی کہنے لگی بابا جان، ابو جی، وہی آواز نہیں دیتے۔ وہ بچی پریشان ہو گئی، 3-4 سال کی بچی ہے، روتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی، رونے لگی۔ ماں آ گئی، کہنے لگی میں ابو سے بات نہیں کروں گی، میں ابو سے نہیں بولوں گی۔ وہ بچی اتنی لاڈلی تھی، روٹھ جایا کرتی تھی، پھر اس کا بابا بھی اس کو منایا کرتا تھا، اس کی اماں بھی اس کو منایا کرتی تھی۔ خیر جب ماں نے دیکھا بچی بھی رو رہی ہے، اس کے والد کے کمرے میں گئی، جا کر کیا دیکھا، بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، آواز دینے لگی حفصہ کے ابو کیا ہو گیا ہے؟ جب حفصہ کا نام لیا، اس بزرگ نے ایسے آنکھ کھولی، آنکھ کھولنے کے بعد کیا کہتا ہے، کون سی حفصہ، کیسی حفصہ؟ اس ماں نے کہا وہ حفصہ جو تیری بیٹی ہے، تیرے سینے پہ کھیلنے والی ہے، تجھ سے وہ روٹھ گئی ہے۔ وہ کیا کہنے لگا مجھے نہیں خبر کون ہے حفصہ، میں نہیں جانتا کون ہے حفصہ، میری تو اس ذات سے صلح ہو گئی ہے۔ پھر اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور روح پرواز کر گئی۔ اس لیے بعض دفعہ جب کسی کا زندگی کا آخری لمحہ ہوتا ہے، وہ موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، اس وقت حکم یہ ہے کہ ہم تلقین کریں، کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جتنے احباب وہاں پہ موجود سب بلند آواز سے اس کلمہ کو پڑھیں، تاکہ وہ مرنے والا وہ کلمات کو سنے، اس کلمے کو سنے، اس کی زبان پر وہ کلمہ جاری ہو اور اس کی روح پرواز کر جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، کلمے پر اس کو موت آ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں غلطی کیا کرتے ہیں، جب کسی بزرگ کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور جب کسی بزرگ کی موت کا وقت ہوتا ہے، کوئی بچہ سامنے لاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ابا جان یہ دیکھو نا تیرا نواسہ آیا ہوا ہے، یہ سلمان آیا ہوا ہے، یہ عاطف آیا ہوا ہے، یہ عبد الرحمن آیا ہوا ہے، یہ بلال آیا ہوا ہے، یہ عائشہ آئی ہوئی ہے، یہ حفصہ آئی ہوئی ہے، یہ تیری نواسی ہے، یہ تیری بیٹی ہے۔ نہیں، ایسا کام نہ کرنا، بلکہ جب کوئی موت کی کشمکش میں ہو، زندگی کے آخری لمحات کے اندر ہو، سب کی زبان پر کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔